عملہ کیسے بنتا ہے؟ عملہ صرف معمول کے پورا کرنے سے نہیں بنتا، کیونکہ معمول کو پورا کرنا یہ عوام کی سطح ہے، معمول کا پورا کرنا عوام کی سطح ہے۔ عملہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت آنے والے تقاضوں میں پستا ہے، جو ہر وقت آنے والے تقاضوں میں پستا ہے، اس کو عملہ کہتے ہیں۔ کیونکہ عملہ ہوتا ہے وزیر، اور وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو وزیر کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ عملہ اگر مجمع کی سطح پر چل رہا ہے تو یہ تقاضے پورے نہیں کر سکتا، اس لیے عملہ اس کو کہتے ہیں جو ذمہ داروں کے ساتھ رہتا ہے، جو ذمہ داروں کے ساتھ رہتا ہے وہ عملہ ہے، ذمہ داروں کے ساتھ رہتا ہے وہ عملہ ہے، وہ نہیں جو یوں کہہ کر چلے جائیں کہ کوئی تقاضا ہوگا تو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے، ہم اپنے علاقے میں ہیں، کوئی تقاضا ہو تو ہمیں خبر کر دینا، ہم آ جائیں گے، اس کو عملہ نہیں کہتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تقاضے پر اگر ہم بلائے جائے اور ہم آ جائیں تو یہ ہماری اعلیٰ قربانی ہے، حالانکہ حدیث میں ہے کہ یہ ادنی ہجرت ہے، اعلیٰ ہجرت نہیں ہے، یہ ادنی ہجرت ہے، اعلیٰ ہجرت نہیں ہے، یہ ادنی ہجرت ہے کہ بلانے پر آ جائیں، اور لوگ اس کو اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ جب بلاؤ گے آ جائیں گے، حالانکہ ادنی ہجرت یہ ہے کہ بلانے پر آ جائیں، اور اعلیٰ ہجرت یہ ہے کہ ساتھ رہیں۔ ساتھ رہنا ہجرت بادہ ہے، اور بلانے پر آ جانا ہجرت بادیہ ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارا سارا افریقہ آیا ہوا ہے، اس لیے میں نے یہ واسطے ابن اسقا کا بیان اس لیے پڑھا، صرف کیونکہ ہم نے ان کے ترجمہ ہو رہا ہے، ہم نے ان کے قافلے میں آنے پر یہ غور کیا کتنی جماعتیں ہماری افریقہ گئیں، کتنی جماعتیں افریقہ سے آئیں، ہم نے اس پر غور کیا کہ اس 2 سال میں نظام الدین میں 2 مہینے کی ترتیب پر افریقہ سے کتنے پرانے آئے، افریقہ سے کتنے ایسے پرانے آئے جو آ کر نظام الدین میں کہتے کہ جو بھی عالم کا تقاضا ہے ہمیں دے دو، ہم اس تقاضے کو پورا کریں گے، کیونکہ نظام الدین 4 دیواری کا نام نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پر سارے عالم سے آنے والے تقاضوں کے پورا کرنے کا مرکز ہے۔ تو عملہ وہ نہیں ہوتا جو یہ کہے کوئی تقاضا ہوگا تو آ جائیں گے، عملہ وہ ہوتا ہے جو مستقل ساتھ رہے۔ لیکن جب بلانے پر آنے کی مقدار کم ہے تو رہنے والوں کی مقدار کتنی کم ہوگی؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے ساتھ رہنے اور اپنے ساتھ مجتمع رہنے پر آمادہ کیا تھا۔ یہ نہیں کہ کوئی پرانا ہو تو ساتھ رہے، کوئی نیا ہو تو وقت لگا کر چلا جائے، اب یہ بات پیدا ہو گئی ہے۔ حالانکہ آدمی وقت لگانے سے پرانا نہیں بنتا، ساتھ رہنے سے پرانا بنتا ہے، صرف وقت لگانے سے۔ یہ کیا کہہ رہا، آدمی صرف وقت لگانے سے پرانا نہیں بنتا، ساتھ رہنے سے پرانا بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مستقل ساتھ رہیں گے تو سارے عالم سے آنے والے تقاضوں پر کے اعتبار سے ان کی فکروں کا معیار بڑھے گا، ان کی فکروں کا معیار۔ تم عالمی مرکز میں رہو گے تو تمہارا فکر عالمی ہوگا، تم اپنے ملک میں، اپنے صوبے میں، اپنے ضلع میں، اپنے حلقے میں رہو گے، تمہارا مزاج حلقے کا ضلع کا بنے گا۔ یہاں نہ رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں کیا ہو رہا، یہاں کیا ہو رہا۔ جتنا عملہ یہاں مجتمع رہے گا اتنا سارا عالم وہ اس عملے سے رجوع کرے گا، اور اگر عملہ یہاں مجتمع نہیں ہے
تو پھر عالم ہر ملک سے سوچے گا کہ اپنے اپنے ملک میں کام کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے سے نئے آدمی کو ہجرت باطہ پر تیار کرتے تھے. نئے سے نئے آدمی کو ہجرت باطہ پر تیار کرتے تھے, ساتھ رہنے پر. اگر وہ یہ کہتا کہ نہیں میں جانا چاہتا ہوں, تو آپ فرماتے کہ اچھا چلے جاؤ, اپنی قوم کو دعوت دے کر یہاں لے کر آؤ. سنو عجیب واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے. جب مدینہ منورہ قریب آنے لگا تو آپ کے ساتھ آنے والے صحابہ کو خیال ہوا کہ ہماری بستیاں یہاں سے قریب ہیں, اب ہم مدینے جائیں, پھر مدینے سے پلٹ کر واپس پھر ادھر آویں, کیا ضرورت ہے اس کی؟ صحابہ نے آ کر آپ سے اجازت لینی شروع کی کہ ہماری بستی یہاں سے قریب ہیں, ہم ادھر چلے جائیں. کام تو پورا ہو گیا, اجتماع ہو گیا ہے, اب کیا ضروری ہے کہ مدینے آویں, پھر مدینے سے واپس پھر یہیں آویں. جس کی بستی آتی گئی تو آپ سے اجازت لیتا گیا. جو آپ سے اجازت مانگتا آپ اس کی اجازت دے دیتے. جو آپ نے دیکھا کہ مدینے کی بستی سے باہر سے لوگوں نے اپنی اپنی بستی میں جانے کی اجازت مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی مانگنی شروع کر دی, تو آپ نے فرمایا کہ درخت کی جس سمت میں میرا قیام ہے تم لوگوں کو اس کی مخالف سمت پسند ہے. درخت کی جس سمت میں میرا قیام ہے تم لوگوں کو اس کی مخالف سمت پسند ہے. روایت میں ہے کہ آپ کی اس بات کو کوئی سمجھ نہیں سکا پورے قافلے میں, صحابہ سوائے ابو بکر صدیق وہ سمجھ گئے, کیونکہ جس مستقل ساتھ رہے گا وہ سمجھے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے, وہ سمجھ گئے. ابو بکر صدیق نے فرمایا پورے قافلے سے کہ آپ کے یہ بات کہنے کے بعد بھی اگر کوئی یہاں سے گھر جانے کی اجازت مانگتا ہے تو اس سے زیادہ احمق اور بے عقل کوئی نہیں. سب سے بے عقل آدمی آپ کی بات کہنے کے بعد بھی یہاں سے جانے کی اجازت مانگتا ہے. تو یہ ہے غور کرنے کی بات. عملہ وہ ہوتا ہے جو ساتھ رہے, عملہ وہ ہے جو ساتھ رہے, کیونکہ ایسے بھی تقاضے آتے تھے کہ اگر مشرے میں بیٹھنے والے حضرات یہ کہیں کہ ہماری سواری مدینے سے بالکل کنارے پر موجود ہے, ہم جا کر وہ لے آویں, اتنی دیر کی مہلت دے دیں, تو بعض موقعوں پر اتنی مہلت بھی نہیں دی گئی. فرمایا کہ نہیں, جو جن کی سواری موجود ہے وہ نکل جائیں, سواری موجود ہے وہ نکل جائیں. ایسا بھی ہوا.